کلپ نمبر 976۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 50 سے 52 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اور سابقہ رسولوں پر نازل ہونے والی تمام کتب میں کیا، تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے نعمت کی ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو اور کبھی کہیں حکمت کے تقاضے کے مطابق مختلف طور پر ہو، تاکہ لوگ ہمارے اس احسان کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو یاد نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاً اس کی نسبت نہ ہو، کہ یہ بھی بعض اوقات ایک قسم کی ناشکری ہے۔ اور بطور خاص کفار جن چیزوں کو حقیقی مؤثر مان کر نسبت کرتے ہیں، ان کی طرف تو تنہا نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز فجر پڑھائی، جس کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر یقین رکھا۔ حدیث پاک میں کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں ہے جب ستاروں کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے یہ بات کہی گئی ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح ہر بستی اور شہر میں ایک جدا جدا ڈر سنانے والا بھیج دیتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سے ڈر سنانے کا بوجھ کم کر دیتے۔ لیکن ہم نے تمام بستیوں کو ڈر سنانے کا بوجھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی پر رکھا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان کے رسول ہو کر سب رسولوں کی فضیلتوں کے جامع ہوں، اور نبوت آپ پر ختم ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں۔ کفار قریش حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور آپ کے لیے ایک عظیم خزانہ جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، تاکہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ ان چیزوں کی طرف آپ کو کوئی رغبت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے قرآن پاک میں موجود واض و نصیحت اور زجر و توبیخ پر مشتمل آیات کی تلاوت کر کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے حالات بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اس طور پر پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا جہاد کبیر ہے، اور کوئی دوسرا جہاد کمیت و کیفیت کے اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو